بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ ایسا مریض میرے پاس ایک آیا جس کے گٹوں پر ورم تھا، ٹھیک ٹھاک گٹوں پہ ورم تھا اور گٹوں میں درد بھی بہت تھا شدید، جیسے وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے نبض دیکھی تو عضلاتی صابی تھی۔ یعنی تیزابیت اور یورک ایسڈ کی زیادتی تھی، دخانی ریاحی جو ہے دردیں تھیں۔ تو ایسے مریض کی جو ہے نبض جو ہے وہ آپ سبھی بار بار بتا چکا ہوں، جانتے ہیں، سلب ہوگی، سری ہوگی، مشرف ہوگی، قوی ہوگی اور 2 انگلیوں تک جائے گی۔ تو یہ عضلاتی صابی جو ہے یہ گٹوں کا درد اور ورم تھا۔ میں نے اس تشخیص کے بعد جو اس کا علاج کیا وہ تریاک بیدا نصف چمچی صبح دوپہر شام، خودی صابی ملین 2 گولی صبح دوپہر شام، حب سرنجا 1 گولی صبح دوپہر شام۔ تو اس میں تریاک بیدا میں اجوائن 100 گرام، پودینہ 100 گرام، گندھک آملہ پودینہ 50 گرام، گندھک آملہ سار 50 گرام، تینوں کو صاف ستھرا کر کے گرائنڈ کر لیں، پیس لیں، اور یہ ثبوت تیار ہے۔ یہ آدھی چمچی صبح، آدھی دوپہر، آدھی شام۔ اسی طرح خودی صابی ملین، سونڈ 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سناب مکی 8 تولہ۔ سناب مکی کی ڈنڈیاں نکال دیں، پھر چاروں ادویہ کو اچھی طرح پیس لیں، تھوڑا سا پانی ڈال کر نخودی گولیاں بنا لیں۔ یہ 2 گولی صبح دوپہر شام۔ حب سرنجا تیسرا مرکب جو اسے بندہ نے دیا، حب سرنجا۔ حب سرنجا میں 3 چیزیں ہیں، سرنجا، سنڈ اور اشغاند نگوری ہم وزن، تینوں ہم وزن ملا کر یا تو آدھی چمچی صبح دوپہر شام پاؤڈر کی صورت میں دیں یا نخودی گولیاں بنا لیں، 1 سے 2 گولی صبح دوپہر شام دیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی اس مریض کے گٹوں کی سوزش، گٹوں کو جو ورمی صورت اختیار کر چکے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئی اور دردیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ اس علاج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو اگر ایسا مریض کوئی آتا ہے ناظرین کی خدمت میں تو اسے ضرور ایسا علاج کرنا چاہیے، لیکن اس میں اس کا بار بار میں وقت کے تقاضے کے تحت اصرار نہیں کرتا۔ مریضوں کو، ناظرین کو پرہیز بتانا ضروری ہے اور مریضوں کا پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر عضلاتی تحریک ہے تو پھر گدی عضلاتی، گدی صابی ادویہ اغذیہ دیں۔ اگر گدی تحریک ہے تو گدی صابی اور صابی گدی اغذیہ تجویز کریں۔ اگر اعصابی تحریک ہے تو پھر عضلاتی گدی، گدی عضلاتی صابی، عضلاتی گدی اور گدی عضلاتی اغذیہ تجویز کریں۔ دوائی کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق جو ہیں غذائیں دینا ضروری ہے۔ یہ جو مریض میں نے بتایا ہے یہ مریض عضلاتی صابی ہے، تو ناظرین اس کی غذائیں جو ہیں وہ گدی عضلاتی اور گدی صابی بنتی ہیں۔ اگر یہ علاج کے ساتھ پرہیز بھی کرے گا تو انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ ہمارے سائنس کے بانی حکیم انقلاب دوست محمد صاحب الملتانی نے یہ ایک فارمولہ دیا ہے کہ علاج میں کامیابی کا راز 25% دعا اور 25% ماحول کو درست کرنا اور 50% غذا پر انحصار کرتا ہے۔ اس لیے غذا
کا پرہیز اور ریکمینڈڈ مجوزہ تجویز شدہ اغذیہ کا کھانا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر آپ ہربل دوائی 1 گرام کھا کے اس کے خلاف جو ہے آدھا کلو غذا کھا لیں گے، اس کے خلاف، اس کے مخالف دوائی تو آپ غدی اضلاعاتی کھا رہے ہیں، اور غذا میں آپ جو ہیں وہ سابی اضلاعاتی غذا کھا لیں گے اور اضلاعاتی سابی غذا کھا لیں گے، تو وہ بیچاری 1 گرام ہربل دوا کیا کرے گی، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہربل علاج میں ہربل علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے، منع غذاؤں سے پرہیز کیا جائے، اور مجوزہ غذائیں جو ہیں جو تجویز کی جائیں ہیں وہ کھائی جائیں، پھر علاج میں کامیابی ہوتی ہے اور نتائج جو ہے یقینی ہوتے ہیں۔